آج امت مسلمہ جس فکری زوال اور سیاسی انتشار کا شکار ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے جامع نظام یعنی خلافت کو فراموش کر دیا ہے۔ خلافت محض ایک سیاسی نظام نہیں بلکہ ایک ہماگیر فکری اور عملی ڈھانچہ ہے جو فرد، معاشرے اور ریاست کو ایک مشترکہ الہامی ہدایت کے تحت جوڑتا ہے۔ یہی وہ نظریاتی مرکزیت ہے جس کے بغیر مسلمان نہ صرف اپنی انفرادی شناخت کھو بیٹھے ہیں بلکہ اجتماعی وحدت بھی پارا پارا ہو چکی ہے۔ فرد کی سطح پر خلافت انسان کو ایسا باشعور مسلمان بناتی ہے جو اپنی زندگی کو محض مادی مفادات کے تابع نہیں رکھتا بلکہ احکامات الہی کے تحت ہر قدم اٹھاتا ہے۔ خلافت انسان کی فکری آزادی کو اللہ کی بندگی میں سمو کر اسے روحانی طور پر آزاد کرتی ہے۔ ایک خلیفہ کی اولین ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ سمجھتے ہوئے اپنی ذات میں عدل، دیانت اور تقوی کا عملی نمونہ پیش کرے۔ جب فرد اس شعور کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ نہ صرف خود سنورتا ہے بلکہ ایک صالح معاشرے کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ معاشرے کے دائرے میں خلافت طبقاتی تقسیم، نسلی تعصبات اور قومی برتری کے بتوں کو توڑتی ہے۔ اس کا ہدف ایک ایسا سماج تشکیل دیتا ہے جہاں ہر فرد کو برابری، انصاف اور عزت میسر ہو۔ خلافت معاشرے کو ایک وحدت میں ڈھالتی ہے جہاں مسلمان اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اجتماعی فلاح کے لیے سرگرم ہوتا ہے۔ یہاں علم، کردار اور نفع رسانی کو اصل معیار بنایا جاتا ہے، نہ کہ مال و منصب کو۔ ریاست کی سطح پر خلافت ایک نظریاتی ریاست کا تصور پیش کرتی ہے جو محض جغرافیائی حدود کی محافظ نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کی عملی مظہر ہوتی ہے۔ ایسی ریاست قانون سازی، معیشت، تعلیم، خارجہ پالیسی اور عدالتی نظام سب میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بنیاد بناتی ہے۔ یہ ریاست نہ فرسودہ مغربی جمہوریت کی تقلید کرتی ہے اور نہ ہی کسی آمریت کی بلکہ قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ایک عادلانہ نظام کے ذریعے اللہ کی حاکمیت کے قیام کو یقینی بناتی ہے۔ نظام خلافت فرد، معاشرے اور ریاست کے درمیان وہ نظریاتی پل ہے جو ان سب کو دین اسلام کی مرکزیت میں پروتا ہے۔ اس لیے اگر امت مسلمہ دوبارہ عروج چاہتی ہے تو اسے خلافت علی منہاج النبوہ کے احیاء کی طرف لوٹنا ہوگا۔